نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قبر کا بیان کا، آج ہم بات کریں گے قبر میں 3 سوالوں کے بارے میں۔ قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ بظاہر ان تینوں سوالوں کا جواب بڑا مختصر اور آسان ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 سوال اس قدر جامع ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال کا خلاصہ انہی تینوں سوالوں کے جواب میں سمٹ آتا ہے۔ قبر میں ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکے گا جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے گزری ہوگی۔ علم اور فضل کی بڑائی یا عقل کی برتری انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ حافظ محمد ادریس کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک اڈے سے ان کا گزر ہوتا تھا تو وہاں پہ ایک شخص گھاس بیچ رہا ہوتا تھا گھوڑوں کے لیے۔ جب کبھی وہ کہتے ہمارا گزر وہاں سے ہوتا تو آدمی مسلسل یہی آواز لگا رہا ہوتا تھا، 2 پیسے گڈھا، 2 پیسے گٹھا۔ اس آدمی کی ساری زندگی اسی طرح گھاس فروخت کرتے گزر گئی۔ نہ نماز کی طرف رجحان ہوا، نہ روزے کی طرف، نہ قرآن، نہ اللہ کا رسول۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اس کے رشتہ داروں نے اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تاکہ اس کی زبان پر بھی یہ کلمہ آ جائے، لیکن افسوس موت کے وقت بھی اس کی زبان سے وہی کلمات نکلتے رہے جو ساری زندگی وہ کہتا رہا، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل لمحہ ہوتا ہے۔ جو آپ نے زندگی میں کمایا وہی اس وقت آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ ہی کے اعمال کا رزلٹ ہوتا ہے موت کا وقت۔ جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری اسی طرح امیر، غریب، ذہین، کن زین، حاکم، محکوم، آزاد، غلام، عربی، اجمی، گورا، کالا، مشرق کا انسان، مغرب کا انسان، سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ جو بھی آئے اس دروازے سے اندر آئے، اور یہ دروازہ لا الہ الا اللہ کا ہے، جو کہ اس پورے پروگرام کی تعمیر اور خلاصہ ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ لا الہ الا اللہ زندگی کا وہ پروگرام ہے جو ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس کا ایک واضح متعین معنی ہے تو کچھ خاص قواعد اور ضوابط اور کچھ واضح متعین شروط بھی ہیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرط پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر اس کلمے کو سمجھ کے اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ قبر کے دوسرے سوال میں اگلے لیکچر پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔